السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ چلیے ہم سبق شروع کرتے ہیں۔ آج کا سبق ہے سورۃ قریش۔ چلیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ قریش مکیہ وہی 4 آیات۔ سورہ قریش مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے اور یہ 4 آیتوں پر مشتمل ہے۔ 4 آیتیں ہیں سورہ قریش کی۔ چلیے دیکھیے۔ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خوف۔ ٹھیک ہے، یہ تھا رواں۔ چلیے ہجے دیکھیے اب۔ لام زیر لی، حمزہ یا زیر ای، لی ای، لام کھڑا زبر لا، لی ای لا، فا زیر فی، لی ای لا فی، قاف پیش قو، را یا زبر روی، قروی، شین 2 زیر شین، قروی شین۔ یہ نشان کو آیات کہتے ہیں، یہاں پر وقف کریں گے۔ ٹھیک ہے، لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ، حمزہ کھڑی زیر ای، لام کھڑا زبر لا، ایلا، فا زیر فی، ایلافی، حامیم زیر ہم، ایلافیہم، روحا زیر رح، لام زبر لا، رحلہ، تا شین زبر تش، رحلتش، شین زیر شی، تا الف زبر اوپر مد تا، شتا، حمزہ زیر ای، شتائی، واو صاد زبر وصاد یا زبر سوئی، وصوئی، فا زیر فی، وصوئی فی۔ قاعدے دیکھیے۔ یا سیکنڈ سے پہلے حرکت زیر، یا سیکنڈ سے پہلے اگر حرکت زیر رہا تو یا مد ہوتا۔ ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا چاہیے۔ ایک الف کی مقدار مطلب مٹھی کھول کے انگلی، مٹھی بن کے ایک انگلی کھولنے تک، ای، ایسا۔ ٹھیک ہے۔ لام کھڑا زبر، کھڑا زبر حرف مدہ کے برابر ہوتا۔ حرف مدہ کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا چاہیے تو کھڑا زبر کو بھی ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جاتا۔ ٹھیک ہے، زبر زیر پیش تینوں حرکت کو ذرہ بھی نہیں کھینچنا چاہیے۔ یہاں دیکھیے یا ساکن ہے، یا ساکن سے پہلے حرکت زبر ہے۔ یا ساکن سے پہلے اگر حرکت زبر رہتا تو یا لین ہوتا۔ ٹھیک ہے، یہاں پر کیا تھا، یا ساکن سے پہلے حرکت زیر تھا تو یہاں یا مد کا قاعدہ ہو رہا تھا۔ یہاں پر یا ساکن سے پہلے حرکت زبر ہے تو یہاں پر یا لین کا قاعدہ ہو رہا ہے۔ یا مد کو ایک الف کی مقدار کھینچنا چاہیے، یا لین کو ذرہ بھی نہیں کھینچنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، جلد نرمی کے ساتھ ادا کرنا چاہیے۔ یہاں دیکھیے شین کے نیچے تنوین ہے، تنوین کو بھی اور حرکات کو بھی ذرہ بھی نہیں کھینچنا چاہیے۔ یہاں پر آیات ہے، وقف کرتے وقت لاسٹ والا حرف ساکن کر کے وقف کرنا چاہیے۔ شین پر جزم لگا کر سانس توڑیں گے۔ ٹھیک ہے، حمزہ کے نیچے کھڑی زیر بھی یا مدہ کے برابر ہے۔ یا مدہ کو ایک الف کی مقدار کھینچنا چاہیے تو کھڑی زیر کو بھی ایک الف کی مقدار کھینچنا چاہیے۔
کھڑا زبر بھی حروف مدہ کے برابر ہے، ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا چاہیے کھڑا زبر کو بھی۔ یہاں دیکھیے میم ساکن ہے، میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ دوسرا کون سا بھی حرف آئے جیسے تا، سا، جیم، دال، زال، میم ساکن کے بعد میم یا با کے علاوہ کون سا بھی دوسرا حرف آئے تو یہاں پر کون سا قاعدہ ہو رہا؟ اظہار شفوی کا قاعدہ ہو رہا ہے۔ یہاں پر نہ غنہ ہوگا نہ اخفا ہوگا، بلکہ میم کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر دیکھیے الف لام نہیں پڑھا جا رہا، یہاں الف لام خالی ہے، نہیں پڑھے جانے کی وجہ یہ ہے کہ الف لام کے بعد والا جو شین حرف ہے حروف شمسی میں سے ہے، یہ حروف شمسی سے پہلے اگر الف لام رہا تو الف اور لام دونوں بھی نہیں پڑھا جائیں گا حروف شمسی میں، یہاں پر حروف شمسی کا قاعدہ ہو رہا۔ تا میں دیکھیے الف سے پہلے حرکت زبر، الف مد ہو رہا ہے یہاں پر، یعنی حروف مدہ ہو رہا، ٹھیک ہے۔ یہ مد کون سا مد ہے؟ یہ مد کی پہچان کیا ہے؟ یہ مد کی پہچان کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ حروف مدہ الف، الف سے پہلے زبر، الف مد یعنی حروف مدہ، حروف مدہ کے بعد دیکھنا چاہیے حمزہ کو کہ کون سے کلیمے میں ہے، اگر اسی ایک کلیمے میں رہا تو یہ مد کون سا کہلایا جائے گا؟ مد متصل کہلایا جائے گا۔ اگر حمزہ دوسرے کلیمے میں، بازو کے کلیمے میں رہا تو مد منفصل ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہاں پر حمزہ دیکھیے کس کلیمے میں؟ شتائی، ایک ہی کلیمے میں ہے نا، تو حمزہ ایک ہی کلیمے میں ہے تو یہ مد متصل ہے، اس کو 4 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا چاہیے۔ یہاں پر بھی دیکھیے الف لام خالی ہے، یہاں پر میں بتائی تھی الف لام خالی رہنے کی وجہ کیا ہے، تو یہاں پر بھی حروف شمسی کا قاعدہ ہو رہا، الف لام نہیں پڑھا جائیں گا۔ یہاں دیکھیے یا ساکن سے پہلے حرکت زبر، یا لین ہو رہا، ذرا بھی نہیں کھینچنا چاہیے۔ فا لام زبر فل، یا عین زبر یا، فل یا، با پیش بو، فل یا بو، دال وو پیش دو، فل یا بو دو، ربا زبر ربا زبر با، ربا، ہا کھڑا زبر ہا، ذال لام زبر ذل، ہا ذل، با یا زبر بی، تا زیر تی، بی تی۔ یہاں دیکھیے وہ سیکنڈ سے پہلے پیش وہ مت ہو رہا ہے، یہاں پر ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا چاہیے۔ یہاں پر رو پر زبر ہے تو رو پر ہوگی، رو پر زبر یا پیش ہو تو رو کو موٹا پڑھنا چاہیے، اگر زیر ہو تو رو باریک ہوگی، رو کا قاعدہ ہو رہا ہے یہاں پر۔ یہاں دیکھیے کھڑا زبر ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا چاہیے۔ یہاں پر بھی الف اور لام، لام نے صرف الف خالی ہے یہاں پر، ٹھیک ہے۔ الف خالی رہنے کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر جو با ہے نا الف لام کے بعد، یہ با حروف قمری میں سے ہے، حروف قمری 14 ہے، 14 حرف میں سے یہاں با ایک حرف ہے تو یہ حروف قمری ہوا، ٹھیک ہے۔ حروف قمری سے پہلے اگر الف لام رہا تو صرف لام پڑھا جائیں گا، الف نہیں پڑھا جائیں گا۔ یہاں کیا تھا حروف شمسی میں؟ حروف شمسی میں الف اور لام دونوں بھی نہیں پڑھا جاتا، حروف قمری میں صرف لام پڑھا جاتا، الف نہیں پڑھا جاتا، یہاں پر حروف قمری کا قاعدہ ہو رہا، یا سیکنڈ سے پہلے حرکت زبر یا لین ہو رہا، ذرا بھی نہیں کھینچنا چاہیے۔ یہاں پر آیت ہے وقف کریں گے تا پر جزم دے کر، ٹھیک ہے۔ حمزہ لام زبر ال، لام زبر لا، اللہ، ذال یا زیر اوپر مد ذی، الذی۔ آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ یہاں الف خالی ہے تو میں زبر کیوں لگا کر پڑھ رہی ہوں، تو زبر لگا کر پڑھنے کی وجہ یہ ہے کہ خالی الف پر حرکت لگے گی، ٹھیک ہے۔ خالی الف جو جا رہے گا شروع میں تو حرکت لگے گی، تو حرکت کیا لگانا؟ خالی الف کے بعد اگر حرف لام رہا تو خالی الف پر زبر ہی لگے گا حرکت، ٹھیک ہے۔ اگر لام کے بجائے دوسرا کون سا بھی حرف ہے تو تھرڈ والے حرف کو دیکھنا چاہیے، الف فرسٹ، سیکنڈ والا حرف لام، تھرڈ والا حرف زال، ٹھیک ہے۔ لام کے بجائے اگر دوسرا حرف ہے تو الف پر کیا حرکت لگانا وہ بتا رہی ہوں میں، ٹھیک ہے۔ اب تھرڈ والے حرف کو دیکھیں گے ہم، زال ہے، زال کے نیچے زیر ہے تو الف کے نیچے زیر لگے گی، زبر ہے تو زبر لگے گی، پیش ہے تو پیش لگے گی۔ اگر الف کے بعد کہیں پر بھی لام ہی حرف ہے تو الف کے اوپر زبر ہی لگے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر میں الف کے بعد لام ہے تو الف پر زبر لگا رہی ہوں۔ حمزہ تو زبر ات، عین زبر ع، اتع، میم زبر ما، اتعم، ہا میم پیش ہم، اطعمہم، میم نون زیر میو، جیم وو پیش جو، میو جو، عین وو دو زیر عیو، میو جو عیو،
واو زبر وا، حمزہ کھڑا زبر آ، میم زبر ما نون زبر نا، آمنا ہا میم پیش ہم، وآمنہم، میم نون زیر من، خا واو زبر خو، فا دو زیر فن، خوفن. قاعدے دیکھیے، ٹھیک ہے. یہاں پر خالی الف کے بعد اگر لام حرف رہا تو الف کے اوپر زبر لگے گا، اگر لام کے بجائے دوسرا کون سا بھی حرف رہا تو ٹھڈ والے حرف کو دیکھیں گے. ٹھڈ والے حرف پر جو حرکت رہے گی وہ حرکت الف کے نیچے یا اوپر لگا کر پڑھیں گے الف کو، خالی الف کو. ٹھیک ہے. یہاں دیکھیے یا ساکن سے پہلے حرکت زیر، یا مد ہو رہا، یا مد کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا چاہیے. یہاں اوپر مد ہے. یہ مد کی پہچان کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہاں پر یا مد ہو رہا ہے، یا مد یعنی حرف مدہ. ٹھیک ہے. حرف مدہ کے بعد حمزہ دیکھنا چاہیے ہم کو کس کلمے میں. حرف مدہ کے بعد یہاں حمزہ دوسرے کلمے میں ہے. یہاں پر حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں تھا نا، تو یہاں یہ مد کون سا کہلایا جائے گا؟ مد متصل. یہ مد متصل تھا. یہاں پر دیکھیے حرف مدہ یا ہے، حرف مدہ کے بعد حمزہ بازو کے کلمے میں اطعمہم. ٹھیک ہے. بازو کے کلمے میں حمزہ ہے تو یہ مد منفصل ہوگا. حمزہ اگر اسی کلمے میں رہتا تو متصل ہوتا تھا، اگر حمزہ بازو کے کلمے میں ہے تو مد منفصل ہوگا. تین الف کی مقدار حرف منفصل کو کھینچ کر مد منفصل کو کھینچ کر پڑھنا چاہیے. 3 الف کے مقدار یہ مد کھینچا جائے گا. ٹھیک ہے. یہاں دیکھیے میم ساکن ہے. میم ساکن کے بعد اگر میم آئے تو میم کو میم سے بدل کر، یعنی یہ میم کو یہ میم جزم ادغام کر ڈال کر غنے کے ساتھ پڑھیں گے. ملا کر یہ میم کو یہ میم سے ہم بدل کر غنے کے ساتھ پڑھیں گے. ٹھیک ہے. کہیں پر میم ساکن کے بعد میم رہا تو غنہ کرنا چاہیے. اگر میم ساکن کے بعد با رہا تو غنہ کے ساتھ اخفا کرنا چاہیے. اگر میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ دوسرا کون سا بھی حرف رہے، یہاں پر دیکھیے یہاں پر تھا میم ساکن کے بعد را ہے، دوسرا حرف ہے، با اور میم کے علاوہ دوسرا حرف ہے، تو یہاں اظہار شفوی کا قاعدہ ہو رہا. غنہ بھی نہ ہوگا، اخفا بھی نہ ہوگا. ٹھیک ہے. تو یہاں پر کون سا قاعدہ ہو رہا؟ یہاں اظہار شفوی ہو رہا، یہاں پر ادغام شفوی ہو رہا. میم کو ہم میم سے ملا رہے، میم کو ہم میم میں داخل کر کے پڑھ رہے، تو غنہ کرنا چاہیے یہاں پر. یہاں دیکھیے نون ساکن ہے. نون ساکن کے بعد جیم حرف ہے. ٹھیک ہے. حروف اخفا 15 ہے. 15 حرفوں میں سے جیم ایک ہے. تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی بھی ایک حرف آئے تو نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنا چاہیے، غنہ کرنا چاہیے. یہاں پر حروف اخفا کا قاعدہ ہو رہا ہے یہاں. ٹھیک ہے. یہاں دیکھیے تنوین ہے. تنوین کے بعد واو ہے یہاں پر. ٹھیک ہے. تنوین کے بعد واو ہے تو یہاں پر کون سا قاعدہ ہو رہا ہے؟ ادغام یومین کا قاعدہ ہو رہا. ٹھیک ہے. ادغام یرملون یومین کا قاعدہ ہو رہا ہے. یا واو میم نون تنوین نون ساکن کے بعد یہ 4 حرف آئے تو کیا کرنا چاہیے؟ غنہ کرنا چاہیے، غنے کے ساتھ پڑھنا چاہیے. ٹھیک ہے. جو یوں غنہ کرنا چاہیے. حمزہ پہ کھڑا زبر، الف کی مقدار ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا چاہیے. یہاں دیکھیں میم ساکن کے بعد میم ہے تو یہاں پر بھی ادغام شفوی کا قاعدہ ہو رہا. میم کو میم سے بدل کر غنے کے ساتھ پڑھنا چاہیے. ٹھیک ہے. یہاں نون ساکن ہے. نون ساکن کے بعد خا ہے. اظہار کا قاعدہ ہو رہا یہاں پر، اظہار کا قاعدہ ہو رہا. حروف حلقی کتنے ہیں؟ 6 ہے. 6 حرفوں میں سے خا ایک حرف ہے. تنوین ہے. نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی ایک حرف آئے تو بلا غنہ کے جلد پڑھیں گے. غنہ بھی نہ ہوگا، اخفا بھی نہ ہوگا، بلکہ اظہار کر کے پڑھنا چاہیے، ظاہر کر کے پڑھنا چاہیے نون کو. من خو فن. ٹھیک ہے. لاسٹ والا حرف یہ نشان کو آیت کہتے ہیں، تو اس پر ہم کو وقف کرنا ہے تو لاسٹ والا حرف پر جزم دے کر سانس توڑنا چاہیے. ٹھیک ہے. امید کرتی ہوں آپ سب کو سورۃ القریش مکمل قاعدوں کے ساتھ، تجوید کے ساتھ اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا. چلیے میں ویڈیو یہیں اینڈ کرتی ہوں. انشاءاللہ آگے کا سبق نیکسٹ ویڈیو میں پڑھیں گے. جب تک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر جو کوئی میرے چینل پر نئے آئے ہیں تو اگر آپ کو یہ میرا ویڈیو اچھا لگے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریے، لائک کریے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے. اور نورانی قاعدے کے پورے ویڈیوز جو میں نے یوٹیوب پر اپلوڈ کیے ہیں، پورے تختیاں ہیں، تختی نمبر 1 سے تختی نمبر 28 تک، پورے ویڈیو کو تختیوں کو آپ لوگ اچھے سے دیکھیے، تبھی آپ کو قرآن کریم میں قاعدوں کے ساتھ پڑھنا آئے گا. کہاں کون سا قاعدہ ہو رہا سمجھ کے آپ پڑھ سکیں گے. ٹھیک ہے. اور بنا اسکپ کیے ویڈیو کو دیکھیے تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھ میں آئے.
चलिए, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।